متى ترانا ونراك متى ترانا. آپ کے ذہن میں مادی اشیاء کی جو تصویریں ہیں، آپ کے ذہن میں معانی کا جو فہم ہے، آپ کے ذہن میں مطالب کا جو ادراک ہے، یہ فہم، یہ ادراک، یہ مادی چیزوں کی تصویریں، یہ صورت الحاصلہ من الشیء فی العقل ہے. اسی کو علم کہتے ہیں. تو جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے ادراک اور فہم کی حیثیت سے، جس کو علم کہتے ہیں، اور پرماننٹ تعریف علم کی کل ہم بیان کر چکے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ جو ادراک اور فہم کی حیثیت سے ایک ڈیٹا موجود ہے، جس کو ہم نے علم کہا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. گفتگو کا سلسلہ ذہن میں آ رہا ہے نا؟ آپ کہیں گے قبلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ علم نہیں ہے؟ علماء آتے ہیں، عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی گفتگو علم نہیں ہے؟ تو کیا یہ علم سے خالی ہیں؟ اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم سے خالی ہے، گفتگو علم سے خالی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں. پانی کی روانگی کو دریا کہتے ہیں، ٹھہرے ہوئے کو صرف پانی کہتے ہیں، دریا نہیں کہتے. کتابوں کے اندر جو کچھ ہے، گفتگو میں جو کچھ ہے، یہ علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، علم نہیں ہے. یہ مطالب ہیں، ان کو مطالب کہتے ہیں، ان کو معانی کہتے ہیں، ان کو الفاظ اور عبارت کے مدلولات کہتے ہیں. علم فقط وہی ہے جو بہتے دریا کی طرح تمہارے ذہن میں فکر کی طرح چل رہا ہے. باقی یہ چونکہ وسیلہ ہیں، مقدمہ ہیں علم کو حاصل کرنے کا، تو پھر مجازاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم ہے، ورنہ یہ علم نہیں ہے. تمہارے ذہن سے باہر جو کچھ ہے، یہ باہر کی دنیا کتابوں میں ہے یا گفتگو میں ہے، یہ علم نہیں ہے. علم کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے قبلہ؟ اور آپ کے ذہن میں جو ڈیٹا ہے، جس کو ہم نے علم کہا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، تصور اور تصدیق. اور آج ہم نے یہ پہچاننا ہے علم تصوری کیا ہوتا ہے، علم تصدیقی کون سے وہ تصورات ہیں، کون سی علوم ہیں جن کو ہم تصورات کہہ سکتے ہیں، اور کون سے علوم ایسے ہیں جن کو ہم تصدیق کہہ سکتے ہیں. پہنچ گئے بات؟ مصنف کے بیان کے مطابق تصدیق کی تعریف جو مصنف نے دی ہے وہ یہ ہے، العلم ان کانا اذعانا بالنسبت فهو تصدیق. یہ جو علم ہے، لفظ علم جب بولا جائے تو ذہن کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے، کتاب کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ جو علم ہے جو تمہارے ذہن میں ایک ادراک اور شعور اور فہم کی حیثیت سے ایک ڈیٹا موجود ہے، یہ علم، یہ تمہارے ذہن کا ڈیٹا میموری کے اندر جو سیو کر چکے ہو، اگر یہ اذعان ہو نسبت خبریہ کا. اذعان کا مطلب کیا ہے ابھی بیان کریں گے، صرف لفظوں پہ دھیان دو. لفظ پہ دھیان دیں گے تو ہم لفظ کی تشریح کر سکیں گے. لفظ محفوظ نہیں کریں گے آپ تو ہم تشریح کس چیز کی دیں گے؟ یہ علم ان کانا اذعانا، اگر کیا ہے یہ علم؟ اذعان ہے. کس چیز کا اذعان ہے؟ بالنسبت الخبریت، نسبت خبریہ کا اذعان ہے.
تو پھر اس علم کو تصدیق کہتے ہیں. اگر نسبت خبریہ کا اذعان نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ علم تصور ہے. الفاظ پہنچ گئے. اب آئیے جی، اذعان سے کیا مراد ہے؟ نسبت خبریہ سے کیا مراد ہے؟ اذعان سے مراد ہے جی ادراک النسبت الخبریت علی وجہ تسلیم. جو فرمائی ادراک النسبت الخبریت علی وجہ تسلیم. ایک موضوع ہے، ایک محمول ہے، محمول کی موضوع کی طرف نسبت ہے، اسناد ہے. یہی نحو میں پڑھ چکے ہیں نا آپ. یہ جو محمول کا موضوع کی طرف اسناد ہے، یہ اسناد متردد بین الصدق والکذب ہے، محتمل الصدق احتمال ہے کہ یہ اسناد اور نسبت جو آپ نے دی ہے صادقہ ہو. بزائد کو اگر کوئی آ کے کہہ دے بھی چور ہے تو نسبت تو ہو گئی نا، موضوع محمول تو بن گیا نا. تو جس محمول کی موضوع کی طرف آپ نے نسبت دی ہے، یہ نسبت محتملۃ الصدق والکذب ہو سکتا ہے. یہ اسناد آپ نے جو دیا گیا ہے صادق ہو سکتا ہے کاذب ہو. ٹھیک ہے. آپ نے پھر شواہد، دلائل، گواہ، قرائن، ان کا سہارا لیا. ایسے ہوتا ہے نا. تو شواہد کے بعد، قرائن کے بعد، گواہوں کی گواہی کے بعد لا محالہ آپ اس جو احتمال ہے طرفین کا، ان میں سے کسی ایک جانب کو، ایک طرف کو لا محالہ آپ کنفرم کریں گے. متردد اور محتمل حالت میں خبر کو نہیں چھوڑیں گے آپ. انسانی فطرت یہی ہے نا، اس فطرت کو، اس خبر کو کنفرم کرنا. 2 دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ چلی ہے جی، جناب سماحت الشیخ آیت اللہ جناب فیاض کی صحت کے حوالے سے. سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی آپ نے بھی. تو فوراً جو ہے وہ لوگ جو ہے اس پہ تبصرہ کرنے لگے کہ یہ خبر جو ہے مصدق ہے غیر مصدق. آپ نے تبصرہ نہیں کیا؟ دعا تو کی ہوگی، ہوئی ہے بات نہیں ہے، بس صرف مثال ہی دینی ہے. تو خبر جب پہنچتی ہے تو وہ محتمل الطرفین ہے، اور انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کنفرم ہونے کے بعد ایک جانب اس کی معین ہو جائے گی. جب ایک جانب معین ہو جائے گی تو اس وقت اس خبر کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس خبر کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. کب؟ جب اس کی ایک جانب کنفرم ہو جاتی ہے. تو کسی ایک جانب کے کنفرم ہونے کے بعد جب تسلیم کر لیا جاتا ہے تو لفظ تسلیم کا بھی اشارہ سمجھو، ادراک النسبت الخبریت علی وجہ التسلیم. تو تسلیم سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ تردد کا ہے، احتمال کا ہے. تردد اور احتمال کے مرحلے میں آپ نے اس خبر کا ادراک حاصل کیا ہے. اس وقت بھی آپ کو خبر کا علم ہے نہیں ہے؟ جب متردد تھی خبر، جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہوا تھا، کسی ایک جانب کا تعین نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ کے پاس علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تھا، مگر وہ علم تصدیق نہیں تھا. تسلیم سے پہلے جو کچھ تھا نسبت خبریہ فی حالت التردد، اس نسبت کا آپ کے پاس علم ہے، لیکن وہ نسبت ابھی تک محتمل الطرفین ہے. تصور ہے بھائی، موضوع کا تصور، بھائی یہ بھی موضوع کا علم، بھائی یہ بھی تصور ہے. محمول کا علم، یہ بھی تصور ہے. تو تسلیم سے پہلے مراحل ابھی میں نے صرف 3 گنوائے ہیں. جب تصور کی باری آئے گی تو گنتی کریں گے، دیکھیں گے کتنے بنتے ہیں. تو موٹے موٹے یہ 3 تصور بنتے ہیں. نسبت کا تصور لیکن علی وجہ التردد، موضوع کا تصور، محمول کا تصور. یہ سارے علوم کیا ہیں؟ علوم تصوری ہیں. تصدیق کب بنے گا؟ ادراک النسبت الخبریت علی وجہ التسلیم. آپ کو جب ادراک اور علم ہو گیا
اس خبر کا، اس نسبت خبریہ کا، لیکن وہ علم ہے کس درجے کا علم ہے؟ علاوہ جل تسلیم، کہ آپ نے کسی ایک جانب کو کنفرم کر کے تسلیم کر لیا ہے، تو اس وقت یہ جو علم ہے آپ کے پاس، جس کی میں نے یہ تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، یہ علم تصدیق ہے۔ علاوہ ازیں جو کچھ بھی ہے وہ علم تصور ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ تصدیق سمجھا سکوں۔ چلو ایک اور نیا دوسرا ڈیزائن کوشش کرتے ہیں، بات واضح ہو جائے۔ تصدیق کی ضرورت ہمیشہ خبر کو ہوتی ہے۔ خبر جب دی جائے تو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ خبر مصدقہ ہے یا مصدقہ نہیں ہے، تو یہ جو مصدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ تصدیق سے نکلا ہے۔ تو تصدیق جو ہے اس کی ضرورت ہمیشہ خبر کو ہوتی ہے۔ بھئی خبر کو تصدیق کی احتیاج کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ خبر مترددۃ الطرفین ہوتی ہے۔ خبر کے متردد ہونے کی وجہ سے، محتمل الطرفین ہونے کی وجہ سے خبر محتاج ہے کس چیز کی؟ تصدیق۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ تصدیق کر لیں گے تو لا محالہ اس کی ایک جانب معین ہو جائے گی، وہ ایک جانب یا وہ صادقہ ہوگی یا اس کی، تو آپ نے اس کے صداقت کو معین کیا ہے، تو آپ اس کی صداقت تسلیم کر لیں گے، اس خبر کو صادقہ تسلیم کر لیں گے۔ اگر اس کی کذب والی جانب معین ہو گئی ہے تو آپ اس خبر کے کاذبہ ہونے کو تسلیم کر لیں گے۔ مہم یہ کہ آپ نے تسلیم کیا ہے، چاہے اس کے کاذبہ ہونے کو تسلیم کیا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس تصدیق ہے۔ کس چیز کی تصدیق ہے؟ خبر کے کاذبہ ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر آپ نے صادقہ ہونے کے بعد اس کو تسلیم کیا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس علم تصدیقی ہے۔ اور کس چیز کا علم تصدیقی ہے؟ خبر کے صادقہ ہونے کی آپ کے پاس تصدیق ہے، اور یہ جو خبر کے صادقہ ہونے کی تصدیق ہے یہی علم تصدیقی ہے۔ آئندہ درس میں ہو سکتا ہے کل یا اس سے اگلے دن مصنف بیان کرے گا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم بدیہی ہوتا ہے اور ایک علم نظری ہوتا ہے۔ علم بدیہی وہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے یا جس کی صداقت کا یا کذب کا فیصلہ دینے کے لیے دلیل کی غور و فکر کی احتیاج نہیں ہوتی۔ واضح ہے؟ علم بدیہی کیا ہے؟ جس کے صدق یا کذب کا فیصلہ دینے کے لیے انسان غور و فکر کا محتاج، تو پھر کیسے پتہ چل جائے گا؟ غور و فکر کے بغیر ڈائریکٹلی جیسے ہی آپ کو اس کا علم حاصل ہوگا اس کے صدق یا کذب کا بھی ساتھ میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے علم کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی۔ مد مقابل نظری۔ نظری ایسا علم کہ جس کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے، فائنل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پروسیس سے گزرنا ہے، دلیل اور تحقیق غور و فکر کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر جا کے آپ فیصلہ دیں گے کہ یہ صادقہ ہے یا کاذبہ ہے۔ تو غور و فکر اور تحقیق اور دلیل کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جس علم کے صادق یا کاذب ہونے کا نتیجہ آپ ٹوٹل کریں اس علم کو نظری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو بدیہی علم کیا ہوتا ہے؟ اس کے صدق اور کذب کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے غور و فکر کی احتیاج نہیں ہے، دلیل تحقیق کے پروسیس کی احتیاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سامنے دیکھو، العاصم جالس۔ ٹھیک ہے، خبر دی میں نے آپ کو، عاصم صاحب کیا ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، موضوع ہے، معمول ہے، نسبت خبریہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ کیا کہتے ہو اس قضیے کو؟ یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ بدیہی ہے۔ کیسے پتہ چلا بدیہی ہے؟
सामने बैठा मुशाहिदा, आसान तो सामने बैठा हुआ है, मुशाहिदा है आपका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ऐसे कज़िये की खबर दी जाए जो मुशाहिदा से ताल्लुक़ रखता है और आपके मुशाहिदे में है वो बदीही है, ठीक होगी बात। और बदीही जो होता है उसकी किसी एक जानिब को कन्फर्म करने के लिए आपको दलील की एहतियाज नहीं है, तो रासन ही वो मुअय्यन, यानी उसकी जानिब मुअय्यन होती है, सिदाकत की या उसके किज़्ब की जानिब मुअय्यन होती है। वाज़ेह हो गई ना बात। अच्छा, तो आसिम साहब बैठे हुए हैं, इसको फिर आप तसव्वुर के हिसाब में डालेंगे या तस्दीक के हिसाब में डालेंगे? कोई नहीं, कोशिश करो, मैं देखना सिर्फ चाहता हूँ कि ग्राउंड बना है आपके जहन में या नहीं बना है, गुफ्तगू को आगे चलाना है ना। तो इसमें आप देखें, गलत जवाब देने से आप शर्मिंदा मत हों। ये बात नोट करो मेरी। कुछ आदमी जो है वो कंफ्यूज होते हैं, बोलने से जो है वो घबराते हैं कि भाई मेरा जवाब कहीं गलत होगा तो दूसरों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी ये इंसल्ट नहीं है, तुम्हारी ये कोशिश है, ठीक है। और लैसा लिल इंसान है इल्ला मासा, तुम्हारी जिम्मेदारी कोशिश करनी है। भाई साइकिल चलाना सीखा है किसी ने? गिरे थे कई बार गिरे थे या नहीं गिरे थे? अगर आपको गिरने का डर है तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। और जिसने चोट खाई है उसी ने साइकिल चलाना सीखा है। तो मैं ये जो आपको मैं ग्राउंड बना के देता हूँ या क्वेश्चन की एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ ताकि आप कोशिश करें, हिस्सा लें इसमें। आप जवाब ठीक दे रहे हैं, आप जवाब गलत दे रहे हैं, इसका आपको नोटिस नहीं करना चाहिए, उसकी तसहीह जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ कोशिश करो, आपके जहन में जो ग्राउंड बना है या आपके जहन ने जो जजमेंट दिया है, आप उसको जो है वो शेयर करो हमारे साथ, ताकि जो है हम जो मेहनत कर रहे हैं आपकी तामीर पर, तामीर बड़ी मुश्किल से होती है। और नौजवानों को तामीर करना काबा तामीर करने से ज़्यादा मेहनत का काम है। ध्यान चाहिए आपका तवज्जो बहुत ज़रूरी है। तो जवाब में दिया आपने कहा कि इसको हम तस्दीक के हिसाब में डालेंगे। क्यों तस्दीक के हिसाब में डालेंगे? तस्दीक की हमने डेफिनेशन ये दिया है कि भाई इदराक वल निस्बत अल खबरियत अला वजह, हमने जिस कज़िये का इदराक हासिल किया है वो तस्दीक शुदा था, यानी उसका तस्लीम का पहलू उसके अंदर मौजूद था, ठीक है ना। तो बदीहियात जो होती हैं उनकी जानिब पहले से ही मुअय्यन होती है। जब पहले से ही मुअय्यन होती है तो जानिब के मुअय्यन होने के बाद के मरहले को तस्लीम कहते हैं। वो इदराक अला वजह तस्लीम का मरहला होता है। लिहाजा बदीहियात और मुशाहिदात जो हैं इनका जब आप इदराक हासिल करते हो तो उनके इदराक में चूँकि वो तरफ़ैन की तरद्दुद वाली कैफियत से वो खारिज होता है, बल्कि उससे मफरूग होता है, यानी फारिग होता है उस मरहले से। इसलिए किस हिसाब में डाला जाएगा इसको? तस्दीक के हिसाब में डाला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो कज़ाया बदीहिया हैं, जो कज़ाया बदीहिया हैं, बदीही होने की वजह से उनकी सिदाकत या किज़्ब की जानिब मुअय्यन होती है। तो जैसे ही हम उन बदीहियात की तरफ मुल्तफित होंगे, अपने इदराक में लाएंगे, उनका इदराक क्या कहलाएगा? तस्दीक कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि तस्दीक की तरफ यही है, इदराक उल निस्बत अल खबरियत अला वजह। तो टोटल कज़ाया बदीहियात के ज़ुमरे में आ गए तस्दीक। कज़ाया बदीहियात आप तस्वुर के हिसाब में नहीं डाल सकते। ये पॉइंट वाज़ेह हो गया है। अब आ जाओ नज़रियात में। कुछ कज़ाया क्या हैं? नज़रियात हैं। और जो कज़ाया और ख़बरें नज़रियात के साथ नज़री हैं, यानी उनके इल्म को या किसी एक जानब को कन्फर्म करने के लिए हमें प्रोसेस से गुज़रना है, तहकीक और दलील के मरहले से गुज़रना है। अच्छा,
تو یہ جو نظریات ہیں یعنی وہ قضایا اور اخبار جو نظری ہیں، یہ جب تک پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی ایک جانب معین نہیں ہو جاتی، جانب کے معین ہونے تک سے پہلے کا جتنا بھی مرحلہ ہے یہ اس وقت تک یہ تصور ہی شمار ہوں گے۔ جو قضایا نظری ہیں یہ ایک ٹائم تک تصور ہی کہلائیں گے، لیکن جب آپ تسلیم تک پہنچ جائیں گے، یعنی کسی ایک جانب کو معین کر کے آپ اس کی ایک جانب کو تسلیم کر لیں گے، اس مرحلے میں آ کے پھر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، نظری سے تبدیل ہو کے کیا ہو جائے گا، تصور سے تبدیل ہو کے لفظ سب کا لسانی ہو گیا، تصور کے مرحلے سے نکل کے کس مرحلے میں آ جائے گا، تصدیق کے مرحلے میں۔ اب وہ کیا ہو جائے گا، پہلے وہ تصور، پہلے آپ کے پاس تصور تھا، پہلے آپ کے پاس تصور ہے کہ جناب شیخ بیمار ہے، اس خبر کا آپ کے پاس تصور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کنفرم نہیں ہے یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ آپ نے یہاں سے فون کیا مکتب میں، ان کے سیکرٹری نے بتلایا کہ الحمدللہ آج درس دے رہے ہیں، صحیح سالم ہے، کنفرم ہونے کے بعد گواہی مل گئی۔ گواہی کیا ہے، اس کی ایک جانب کو معین کر دے گی، تو گواہی کے بعد ایک جانب معین ہو گئی ہے، جب معین ہوگی تو آپ نے پھر ایک جانب کو تسلیم کر لیا، اس کے کذب کو تسلیم کر لیا، ٹھیک۔ جب جیسے ہی کسی ایک جانب کے معین ہونے کے بعد آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، تو یہی تسلیم کرنے سے یا جانب کے معین ہونے سے پہلے جو تردد کی حالت تھی، تو تسلیم سے پہلا تردد کا مرحلہ ہے، تو تردد کے مرحلے میں خبر کی نسبت، خبر کا ادراک، اس کی اطراف کا ادراک، اطراف سمجھ گئے ہو نا، خبر کا ادراک، خبر کے اندر جو اس کی اطراف ہیں یعنی موضوع محمول وغیرہ ان کا ادراک، یہ سب کچھ تصور تھا۔ چلو ایک اور مثال دیتے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں اور ہمارے جانے کے بعد آپ کو یہ کام دے گی۔ کھانسی ہو رہی ہے، گلے میں تکلیف ہے، تھوڑا تھوڑا بخار ہے، سر درد، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یار اس کو کرونا ہے یا نہیں، یہ کنفرم کر لیتے ہو، زکام لگ جائے گا تو فوراً اطلاع دیتے ہو یار کرونا ہو گیا ہے، ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہاں، تو اب خبر تو آ گئی نا، زائد مریض، خبر تو آ گئی نا، یہ زائد بیمار ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ کرونا ہے اس کو یا کرونا نہیں ہے، کرونے کا ہونا یا نہ ہونا کنفرم ہے یا متردد ہے، آسان تو تب کرونے کا ہونا یا نہ ہونا جب تک متردد ہے، آپ کو اس خبر کو تصور کے حساب میں ڈالنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر وہ کیمیکل کی سٹک لے گا، سیمپل لے گا، لیبارٹری میں ڈالے گا، لیبارٹری کے اندر ادلہ موجود ہیں جن کے ذریعے کنفرم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کرونا ہے، ٹھیک ہے نا، لیبارٹری کے اندر دلیلیں ہوتی ہیں، میڈیکل کی دلیلیں ہوتی ہیں، تو اس دلیل کے ذریعے کیا کرے گا، کسی ایک جانب کو معین کر دے گا ہے یا نہیں، معین ہونے کے بعد رپورٹ میں نتیجہ آ جائے گا، جو نتیجہ ہوتا ہے وہ متردد ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے نا، رپورٹ کا نتیجہ، اچھا رپورٹ کے اندر نتیجہ آ گیا تو اس کے بعد اب وہ خبر متردد نہیں رہی ہے، خبر کیا ہو گئی ہے، کنفرم ہو گئی ہے، تو اب آپ اس کو تسلیم کریں گے، کسی ایک جانب کو اس کا ادراک حاصل ہو گیا ہے، علاوہ جل تسلیم، تو اب یہ علم تصدیقی کے مرحلے میں خبر چلی گئی ہے کہ زید جو ہے اس کو کرونا ہے یا اس کو کرونا نہیں ہے، تو معین ہونے کے بعد جب آپ کو کسی ایک جانب کی تعین ہو گئی، اب اس خبر کو آپ تسلیم کر رہے ہو، تو یہ تمہارا ادراک علاوہ جل تسلیم ہے، اس کو تصدیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کنفرم کرنے کے لیے، اور یاد رکھو کنفرم کرنے کی احتیاج صرف ان اخبار اور ان قضایا کو ہے جو نظری ہوتے ہیں، جو بدیہی ہیں ان کو پروسیس کی احتیاج نہیں ہوتی،
उनका इल्म तस्दीकी डायरेक्टली उनके इदराक के जैसे ही उनका इदराक हासिल होगा तो ये इदराक डायरेक्टली होगा ही तस्दीकी, क्योंकि वो बदीही है। जो नजरी है उनका तस्दीकी इदराक जो है हासिल होने से पहले वो तसव्वुर के मरहले से गुजरेंगे। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम उस नजरी अखबार को गुजारते हैं, वो प्रोसेस क्राइन भी हो सकते हैं, यानी क्राइन के जरिए कंफर्म करेंगे उसकी किसी एक जानिब को। शवाहिद भी हो सकते हैं, शवाहिद से मुराद अलामात हैं, ठीक है। और उसको कंफर्म करने के लिए गवाह भी हो सकते हैं, गवाह भी कंफर्म करते हैं। और कोई इल्मी दलील और कानून भी हो सकता है, वो कानून आके दलील आके उसकी किसी एक जानिब को प्रूफ करेगी। तो आपको प्रूफ करने के लिए ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, कराइन, शवाहिद और क्या थे, गवाह, और क्या है, इल्मी दलील और कानून, ये सारी क्या चीज़ें हैं जो उस खबर को आके कन्फर्म करती हैं कि ये सच्ची है या झूठी है। तय हो गई बात। जब आप कन्फर्म करने के लिए जाएंगे किधर, प्रोसेस की तरफ, मंजर जेल में रहे भाई, कन्फर्म करने के लिए किधर जाना है, प्रोसेस। प्रोसेस में कितनी चीजें हमने नोट किया है, 4 चीजें, क्राइन, शवाहिद, गवाह, दलील और कानून। ठीक हो गई बात। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करने में इंसान गलती का शिकार हो जाता है। किसको इस्तेमाल करने में, शवाहिद को इस्तेमाल करने में गलती कर जाता है, कराइन को समझने में गलती कर जाता है, इल्मी दलील जो है उस दलील को तत्वीक देने में गलती कर जाता है नहीं कर जाता है। हम समझ रहे हैं कि ये दलील है उसकी, जबकि वो उसकी दलील नहीं होती। इसकी जिंदा मिसाल आपको दे दूं। नमाज के अंदर तशहुद में मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही देना वाजिब है। जो नहीं देता है फलां है फलां है फलां। क्या दलील है भाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना, तो जो दलील सुनिए आपने, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, अल्लाह ने 3 विलायत का ऐलान किया है। फिर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अली की विलायत पे अल्लाह ने दीन, जब अली की विलायत के बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता है तो तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती है। दावा भी समझे आपने, दलील भी समझाना चाहता हूं सिर्फ आपको कि दलील के इस्तेमाल में खता कैसे हो। हमने दावे की तरफ रुजू किया तो पता चला कि भाई दीन की 2 किस्में हैं, उसूल दीन, फरूए दीन। ये जो दावा किया गया है तशहुद के अंदर विलायत की गवाही देने का, ये मसला उसूल दीन के साथ ताल्लुक़ रखता है या फरूए दीन के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो पता चला ये फरूए दीन के साथ ताल्लुक़ रखता है। क्यों? इसलिए कि गवाही क्या है, ज़बान से सादिर होने वाला एक अमल है, एक फेल है। जैसा कि तिलावत एक फरूई अमल है, जैसा कि अजान देना एक फरूई अमल है, जैसा कि दरूद का पढ़ना एक फरूई अमल है। इसी तरीके से ज़बान के साथ गवाही का देना ये भी एक ज़बान से सादिर होने वाला फरूई और फ़िक़ही अमल है। दलील की तरफ हमने रुजू किया तो दलील का मौजू क्या है, इमामत। उसका मौजू क्या है, उसूल दीन। तो दलील का ताल्लुक़ है उसूल दीन के साथ है, ठीक है। दलील भी विलायत को बयान कर रही है, मगर जिस विलायत को बयान कर रही है वो विलायत कौन सी है, जिस पर अकीदा रखना वाजिब है, जिसका ताल्लुक़ उसूल दीन के बाब से। दावे का ताल्लुक़ किसके साथ है, फरूए दीन के साथ है। तो है इधर भी बात विलायत की और है आयत के अंदर भी बात विलायत की। तो यहाँ से हम इश्तिबाह कर गए। हमने कहा कि ये दलील है हमारे इस मौक़िफ़ को साबित करने की, लेकिन खता कहाँ कर गए, दलील का ताल्लुक़ किसी और बाब से था।
اور ہمارے موقف کا تعلق کسی اور باب سے تھا. متوجہ ہو گئے نا؟ تو تقریباً جتنی دلیلیں ہیں ساری ہمارے بھائی اصول دین کے باب سے اٹھا کر ادھر فقہ کے باب میں فٹ کرتے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کو ہم اتنی شد و مد کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اصول دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا فروع دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہی دل فکری مراد نہیں ہے، صرف میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ پروسیس میں جب آپ جائیں گے تو پروسیس میں آپ کو ملیں گے قرائن، پروسیس میں ملیں گے آپ کو شواہد، ادلہ عقلیہ یا ادلہ شرعیہ. ان کے استعمال میں انسان کیسے خطا کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ادلہ کے استعمال میں، اس پروسیس کے استعمال میں انسان خطا کرتا ہے، اس خطا سے اپنے آپ کو محقق اور مفکر، ٹھیک ہے نا، محقق یعنی جس نے تحقیق دینی ہے اس خبر کی، مفکر جو پڑتال کر رہا ہے اس خبر کی کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے. یہ محقق اور مفکر جب پروسیس استعمال کرے گا تو پروسیس کے استعمال میں ہو جاتی ہے خطا. تو محقق اور مفکر پروسیس میں خطا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ منطق پڑھے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ منطق جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ آپ کو کام دے گی. یہ ٹیسٹر ہے، اس کے ساتھ آپ چیک کریں گے دلیل شارٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ شارٹ ہونے کی صورت میں جو دلیل سے کرنٹ پڑتا ہے اس سے ایمان چلا جاتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ یہاں تک ہم نے صرف ایک ہی نقطہ بیان کیا. گفتگو لمبی ہو گئی لیکن نقطہ صرف ایک ہی بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پہچان سکیں، سمجھ سکیں وہ علم جس کو تصدیق کہتے ہیں وہ علم کیا شے ہے، تصدیق کسے کہتے ہیں. تصدیق کی ڈیفینیشن، اس کی شناخت، اس کی پہچان میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ تصدیق کیا شے ہوتی ہے. تو وہاں کرو، ناراض ہو کے بیٹھے ہو. تصدیق سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ پہچان لو گے کہ یہ علم تصدیق ہے یا تصدیق نہیں ہے. پہچان لیں گے نا؟ اچھا آؤ اگلی بات. تصدیق کے متعلق یہ مرکب ہوتی ہے یا بسیط ہے. وہ علم جس کو ہم نے تصدیق کہا ہے، ڈیفینیشن معلوم ہو گئی، شناخت آپ نے حاصل کر لی. اب اگلے مرحلے میں چلا گیا. علم تصدیقی، وہ علم جس کو آپ نے تصدیق کہا ہے، یہ مرکب ہے یا بسیط ہے، یہ اختلاف ہے. کس کے مابین ہے؟ حکما یعنی فلاسفر اور علماء کے درمیان نہیں. دوسری جانب جو مد مقابل اختلاف کرنے والا ہے وہ ہے فخر الدین رازی. یہ اختلاف کرتا رہتا ہے، بزرگان کو بچانے کی مجبوری ہے بیچارے. کچھ مصالحات ہوتی ہیں، ان کی خاطر قوانین میں ترمیم اس نے اختلاف دیا ہے. یہ کہتا ہے کہ تصدیق مرکب ہے. حکما اور فلاسفر ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ تصدیق بسیط ہے. مرکب ہے تو کن اجزاء سے مرکب ہے، بسیط ہے تو پھر کیا شے ہے جس کو تصدیق کہا گیا ہے. پہلے یہ سن لو، پھر ہم آئیں گے مصنف کی طرف. تم ان میں سے کن کے ساتھ ہو؟ کہانی سمجھ آ رہی ہے نا؟ فخر الدین رازی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہے موضوع کا تصور، ایک ہے محمول کا تصور، ایک ہے اس نسبت مترددہ کا تصور. 3 تصورات ہو گئے. چوتھی چیز ہے اذعان، یعنی اس نسبت مترددہ کا ادراک. 4 چیزیں ہو گئی. ان 4 چیزوں کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، ان 4 عدد تصورات کے مجموعے کو یا ان 4 عدد تصورات سے جو ایک مرکب شے آپ نکالیں گے اسے تصدیق کہتے ہیں. کس کا نظریہ ہے؟ مد مقابل آ گئے حکما. وہ کہتے ہیں تصدیق بسیط ہے. اچھا بھائی، تو پھر بسیط ہے تو تمہاری نظر میں تصدیق کیا شے ہے؟ وہ کہتا ہے موضوع کا تصور، محمول کا تصور، نسبت مترددہ کا تصور. یہ تینوں چیزیں تصدیق نہیں ہیں، یہ تصور ہیں. تصدیق کیا ہے؟
वो जो इज़आन है ना वो एक वो तस्दीक है। वो सिर्फ जो इज़आन है ना वो तस्दीक है। तो भाई ये बाकी तीन क्या हैं? कहते हैं ये मुतअल्लिकात हैं तस्दीक के, तस्दीक नहीं है। मुतअल्लिकात समझते हो हैं भाई? उसके लवाज़मात, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, उससे वाबस्ता इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तस्दीक के क्या है? मुतअल्लिकात हैं, तस्दीक के रिश्तेदार हैं, तस्दीक के साथ उनकी ताल्लुकदारी है, मगर वो तस्दीक नहीं है। भाई हमारे सामने जो आज़म साहब बैठे हैं, दो चार इसके भाई हैं, तो चूंकि वो भाई हैं तो वो भी तस्दीक हैं, वो भी आसिम हैं। रिश्तेदार होने से आप इस वाला नाम उनको थोड़ा दे सकते हो। रिश्तेदार हैं, मुतअल्लिकात हैं, मगर आप जो नाम इनका है वो उनको नहीं दे सकते हो। तो तस्दीक नाम सिर्फ इज़ान का है। वो जो बाकी हैं वो मुतअल्लिकात हैं, वो इस तक पहुंचने की शराइत हैं, इस तक पहुंचने की सीढ़ी हैं। अब उनको आप सीढ़ी कह सकते हो, मुतअल्लिकात कह सकते हो, रिश्तेदार कह सकते हो, इस तक पहुंचने की शराइत कह सकते हो, मुकदमा कह सकते हो, मगर ये कि वो तस्दीक नहीं। किनका कौल है ये? हुक्मा का। अच्छा जी, अब इन दोनों में से कौन सा कौल ठीक है? मुसन्निफ की बात हमने नहीं की है, मुसन्निफ किस कौल का कायल है ये बाद में हम बयान करेंगे। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी नज़र में दोनों कौल समझ आ गए? जाकर फकीह का अगर आप साजिद दोनों कौल समझ में आ गए, फिर बताओ इनमें से आपको कौन सा कौल ठीक लगा? आपको राजी साहब का कौल ठीक लगा? ठीक लगा है आपको? हुक्मा का कौल ठीक लगा? आपको आ गया हुक्मा का ठीक लगा? चौधरी से राजी साहब को हुक्मा का ठीक लगता है? चार अदद तस्वरात। अच्छा एक बार सुनो, मकसम जो होता है ना उसका दर्जा होता है बाप का या माँ का। जो अकसाम होती हैं वो आपस में क्या होते हैं? बहन भाई होते हैं। और बहन भाई अगर जुड़वा हो तो उनका रिश्ता आपस में अरज में होता है। अरज समझते हो? बराबर। और अगर आगे पीछे पैदा हुए तो फिर रिश्ता उनके दरमियान मकसम क्या है? इल्म। मकसम क्या है जी? इल्म। अच्छा तो इल्म मकसम है तो मकसम का दर्जा माँ का होता है। तसव्वुर तस्दीक उसके दो बच्चे हो गए, ठीक है ना? तसव्वुर तस्दीक जो बच्चे हैं इनका आपस में रिश्ता तूल में है या अरज में है? पहले ये कंफर्म करो। अरज में। कोई तस्वीर बनी है? बात की है? नहीं बनी है? जुड़वा वाली और वो बात तो ज़हन में आ गई ना। इतनी मैंने बेहतरीन मिसाल दिया यार। तसव्वुर तस्दीक बहन भाई हैं, अगर ये जुड़वा है फिर रिश्ता अरज में बनेगा। जैसे कलमे को तकसीम करते हुए इसम फ़िल हर्फ की तरफ, वो तीनों अरज में है, ठीक है? और अगर ये आगे पीछे हैं कि पहले इसका जो है इदराक हासिल होता है फिर इसका इदराक हासिल होता है, तरतीब है इनकी, तो फिर एक पहले होगा एक बाद में होगा, तो रिश्ता इनका तूल में बनेगा, अरज में। आपको क्या लगता है रिश्ता इनके दरमियान तूल का या अरज का? अभी अरज में कह रहे थे। तब्दील किया है ना। अच्छा राय तब्दील हो गया, फतवा तब्दील हो गया इनका। तो तसव्वुर तस्दीक के दरमियान रिश्ता तूल का है, यही समझा आपने? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। रिश्ता तूल में हो या अरज में हो, इनके दरमियान आपस में निस्बत जो होती है वो तबायुन की होती है। कसीमैन के दरमियान, कसीम यानी अक़साम के दरमियान निस्बत क्या होती है? तबायुन की होती है। ये एक दूसरे के साथ जमा नहीं हो सकते, ऐसे है? अच्छा अगर तस्दीक मुरक्कब है तो कैसे मुरक्कब है? चार अदद तस्वुरात से, ऐसे है? चार अदद तस्वुरात हो गए जुज़ किसका? तस्दीक का। जुज़ जो होता है ये वजूद मुकव्वम होता है कुल के वजूद के लिए। तो तसव्वुर तस्दीक आपस में क्या है? एक दूसरे के मुबायन है। मुबायन चीज़ अपनी मुबायन के लिए मुकव्वम नहीं हो सकती।
واضح ہوئی ہے بات. مباین اپنے دوسرے مباین کے وجود کی مقوم نہیں ہو سکتی، اس لیے تصدیق تصورات سے مرکب نہیں ہو سکتی. تو پھر ٹھیک قول کس کا ہے؟ حکما کا ہے، جو کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، اور وہ کیا ہے؟ الاذعان. اور باقی کیا ہیں؟ اس اذعان کے مقدمات ہیں، لواحقات ہیں، متعلقات ہیں یا شرائط ہیں جو بھی ہیں. جی فرمائیے. وہ جو مقسم کا وجود ان کے اقسام کے وجود سے ہوتا ہے نا، اگر یعنی اقسام نہ ہو تو پھر مقسم کا بھی وجود نہیں ہوگا. تو جتنی تصدیقات کے اقسام ہیں وہ یعنی ان کے ہوں گے نا، تو تصدیق ہم اس کو ہی کہیں گے نا. مقسم کا وجود قائم ہوتا ہے اقسام کے وجود کے ساتھ. جی فارسب الحرف کو بھی ہم کہیں گے کہ کلمہ ہے، فعل کو بھی کلمہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کلمے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اس کا وجود جب بھی ملے گا آپ کو یا حرف کے اندر ملے گا، فعل کے اندر ملے گا، اسم کے اندر ملے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اشکال کیا ہے اس پہ؟ تو یہاں بھی ہم تینوں کو یہ تصدیق کہیں نا، یعنی وہ مرکب ہونا. نہیں، علم مقسم ہے، علم کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اس کا وجود جب بھی ہوگا تو تصور کے اندر ہوگا یا تصدیق کے اندر ہوگا. جو نظریہ ہیں اس سے آپ پروسیس سے گزریں گے، پہلے وہ تصور آئے، ایک مرحلے کے بعد پھر وہ تصدیق ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک اور بھی تصدیق موجود ہے جو پروسیس سے نہیں گزری ہے، وہ ڈائریکٹلی تصدیق ہے، بدیہہ. تو علم کا وجود اپنے اقسام کے اندر موجود ہے. تصور نام کی شے ہے تو اس کے اندر موجود ہوگا علم، تصدیق ہے تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں کیا کہہ رہا تھا، سلسلہ گفتگو کہاں پہنچائے گا؟ یہ فخر الدین رازی کا قول سمجھ میں آ گیا ہے؟ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم کی دو اقسام ہیں، قطعی اور نظری، یہ جو اقسام ہیں دونوں طول میں ہیں یا عرض میں؟ اگر نظری آپ لیں گے تو پھر طول میں ان کا رشتہ بنے گا، اور اگر تصور اور تصدیق بدیہیات والی لوگے تو پھر عرض میں بنے گا. کیونکہ وہ جو بدیہیات والی تصدیق ہوتی ہے وہ پروسیس سے نہیں گزرتی، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ تقدم تاخر کی ترتیب ہے. وہاں تصور وہ ڈائریکٹلی تصدیق ہوتے ہیں. اچھا خیر، یہ بات ویسے سمجھانے کے لیے میں نے وہ شامل کی ہے. مہم نقطہ تصدیق مفرد یا مرکب، نہ مرکب ہے یا بسیط ہے؟ نہ، بسیط سے مراد یہ کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں. تصدیق سے مراد یہ ہے کہ اس ادراک کے اجزاء نہیں ہیں، وہ ایسا ادراک نہیں ہے جو اجزاء سے مل کے بنا ہو. وہ ادراک بسیط ادراک ہے. بسیط کی بات شروع کروں یا تصدیق کی کافی ہے؟ مفرد اور بسیط میں کیا فرق ہے؟ مرکب یا کہتے ہیں اس چیز کو جو کچھ اجزاء سے مل کے بنے. جیسے آپ چائے پیتے ہو تو یہ اس کا وجود مرکب ہوتا ہے اجزاء سے. یہاں ہم نے ان کے اجزاء بنائے نا. ہاں، اجزاء تو بنا دیے میں. جی تو پھر مرکب ہوئی نا. موضوع کا تصور، محمول کا تصور، نسبت مترددہ کا تصور اور اذعان، ان چار چیز، یہ چار اجزاء ہیں، ان کے مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. تو پھر فخر الدین رازی والا قول صحیح ہوا نا. آپ کو اچھا لگا ہے؟ اس پر جو ہے وہ بنا رکھو، آئندہ والی بحثوں میں آپ کو کام دے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ جس کو جو قول اچھا لگا ہے وہ اس کا اپنا مبنی بن جائے گا، اس کو محفوظ کرو تاکہ گفتگو کو مکمل کریں. مصنف کس کا قائل ہے؟ ٹھیک ہے، تصدیق کو وہ مرکب سمجھتا ہے یا بسیط سمجھتا ہے؟ ان میں سے کن کا ہم خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے مصنف حکما کا ہم خیال ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہتے ہیں اس کی عبارت سے ہمیں پتہ چلا. عبارت میں دو ہی تو لفظ بولے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ العلم ان کان اذعانا للنسبت. تو اس عبارت سے آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ بسیط والا قول بیان کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں، اگر وہ کہتا ہے نا العلم ان کان مرکبا من الاذعان والفلاں، پھر یہ راضی کا ہم کیا؟ اس نے کیا کہا ہے؟ العلم ان کان اذعانا ولم یقل ان کان مرکبا من الاذعان وتصور الموضوع وتصور المعمول والفلاں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ مرکب کا قائل ہوتا تو پھر عبارت یوں لے کے آتا. یہ جس ڈیزائن کی عبارت لے کر آیا ہے یہ سوٹ کرتی ہے کس کے ساتھ؟ حکما کے قول کے ساتھ. لہذا وہ کس بات کا قائل ہے؟ مکمل ہو گئی بات بھائی. اگلا نقطہ سنو، اور ٹائم تھوڑا رہ گیا، آپ کی تھکاوٹ سے پہلے مکمل ہو گیا.
تصدیق مرکب ہے تو پھر اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ 4 ہیں یا 3؟ یہ اختلاف ہے. اگر تصدیق مرکب ہے تو پھر اس کے اجزاء کتنی ہیں؟ 4 ہیں یا 3 ہیں؟ یہ اختلاف موجود ہے اجزاء کی تعداد میں. اور اگر تصدیق بسیط ہے تو پھر اس کی شرائط کتنی ہیں؟ 3 ہیں یا 4؟ تو اختلاف ہے تعداد میں. وہ تعداد اجزاء کی تعداد کا ہو جائے گی اگر آپ مرکب کے قائل ہیں، اور یا پھر شرائط کی تعداد میں اختلاف ہو جائے گا اگر آپ بسیط کے قائل ہیں. مهم یہ ہے کہ تعداد میں اختلاف ہے. یہ بسیط والا لفظ جو ہے وہ میں نے شامل کیا ہے تاکہ فکر واضح ہو جائے، ورنہ جنہوں نے تعداد میں اختلاف کیا ہے وہ ہیں مرکب والے، جو کہتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے تو پھر آگے وہ اختلاف کرتے ہیں کہ اس کے اجزاء 4 ہیں یا 3 ہیں. اور یہ اختلاف جو موجود ہے یہ قدما اور متأخرین فلسفیوں کے درمیان ہے. قدما فلاسفر اور متأخرین فلاسفر منطقی، فلاسفر نہ منطقی، قدما منطقی اور متأخرین منطقی، ان کے درمیان اختلاف ہے تعداد میں کہ تصدیق اگر مرکب ہے تو اس کے اجزاء کی تعداد کتنی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء کی تعداد 3 ہے. اور وہ کون سے اجزاء ہیں بھائی؟ موضوع کا تصور. آپ مرکب والے قول کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پسند آ گیا. موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت مترددہ کا تصور، یہ 3 اجزاء ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جو 3 اجزاء کے قائل ہیں. اور جو 4 اجزاء کے قائل ہیں وہ ان 3 تصورات کے ساتھ نہ اذان تو ہو گیا نا، ایک اور چیز ہے وہ لے کے آتے ہیں. وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہے نسبت مترددہ. نسبت مترددہ کے اندر ہوتی ہیں 2 طرفیں. 2 طرفوں کے ادراک کے بعد آپ نے پھر کسی ایک طرف کو معین کر کے ایک اور ادراک حاصل کرنا ہے جو کہ طرف واحد کا ہوگا. توجہ ہے، جو طرف واحد کا ادراک ہوتا ہے وہ کسی ایک جانب کا ہوتا ہے. وہ ایک جانب یا وقوع کہلاتی ہے یا لا وقوع کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وقوع اور لا وقوع کا لفظ سمجھ گئے ہو نا. وہ طرف یا تو وقوع ہوگی، خبر کا وقوع ہوگی وہ، یا وہ ایک جانب وہ کیا ہوگی، خبر کا لا وقوع ہوگی. تو آپ نے جو وقوع کا ادراک حاصل کیا ہے یہ طرف واحد ہے. وقوع طرف واحد ہوتی ہے، اور وقوع سے پہلے جو ہے وہ خبر کیا ہے، نسبت کیا ہے، مترددۃ الطرفین ہے. تو ایک تصور ہے نسبت مترددہ کا، ایک تصور ہے اس نسبت کے کسی ایک معین جانب کا. یہ جو کسی ایک معین جانب کا تصور ہے اس کو ایک یا آپ وقوع کہیں گے یا لا وقوع کہیں گے. تو چوتھا تصور یا چوتھا جز جو ہم ملائیں گے وہ ہے وقوع کا تصور اگر وہ ثابتہ ہے، یا لا وقوع کا تصور اگر وہ کاذبہ ہے. تو 4 تصور ہو جائیں گے، موضوع کا تصور، محمول کا، نسبت مترددہ کا اور وقوع کا تصور. یہ 4 اجزاء ہیں. اور کاذبہ ہونے کی صورت میں لا وقوع کا تصور، مگر اجزاء 4 ہی رہیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ اختلاف موجود ہے یہ کہ اجزاء 3 ہیں یا اجزاء متأخرین 4 کے قائل ہیں، قدما 3 کے قائل ہیں. یہ اختلاف کہاں سے آیا ہے؟ یہ آپ اگلا نقطہ ہے. تصدیق کے اجزاء میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اختلاف آیا ہے قضیے کے اجزاء کے اختلاف سے. قضیے کے اجزاء 3 ہوتے ہیں، یعنی قضیے سے مراد خبر. جب آپ کو خبر دی جاتی ہے تو وہ 3 اجزاء پہ مشتمل ہوتی ہے یا 4 اجزاء پہ مشتمل ہوتی ہے. تو وہ جو خبر ہے، جو قضیہ ہے، اس کے اجزاء کے عدد میں اختلاف ہے. وہ سبب بنا ہے کیونکہ وہی قضیہ جو ہے پراسے سے گزر کے آگے تصدیق بنے گا. تو دراصل اختلاف تھا قضیے کے اجزاء کی تعداد میں.
تو وہی اختلاف سبب بنا ہے پھر تصدیق کے اجزاء کی تعداد میں. تو قضیے کے اجزاء بعض علماء نے کہا ہے کہ بھی 4 ہیں: موضوع کا تصور، محمول کا تصور، نسبت مترددہ کا تصور اور وقوع. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جو وقوع اور لا وقوع تم نے بولا ہے نا، یہ چوتھی چیز، یہ قضیے کا جز نہیں ہے. قضیہ ختم ہو جاتا ہے نسبت مترددہ پر. اور نسبت مترددہ یعنی جس میں طرفین کا تردد موجود. او بھائی صاحب، وہ تردد کے اندر جو 2 طرفیں ہیں تو کسی ایک طرف کو معین کریں گے تو چوتھی طرف تو آ جائے گی نا، تو آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ منظر ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بات دقیق ہو گئی ہے اور حیرت بڑھ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.